السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شمائل اور خصائص کے کتب کا مطالعہ کرنے سے ایک چیز اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے موئے مبارک نارملی نہیں گرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ریش اطہر قدرتی طور پر استوار تھی۔ صناع حقیقی نے آپ کا عنصری وجود بھی ایسا بنایا تھا کہ نور بھی اس پر رشک کرے۔ آپ کے سر انور کے بال بطور خاص تراشیدہ تھے۔ کبھی کبھی آپ سر کے بالوں کا ترجل فرماتے تھے۔ ایک تو یہ وسیلہ تھا، یہاں سے صحابہ اکرام اپنے کپڑے اپنے امامے پھیلا کے آپ کے مبارک بالوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ دوسرا، حج و عمرہ کے مواقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی دفعہ حلق ثابت ہے۔ محلقین رؤوسکم و مقصرین، آپ حلق فرماتے تھے۔ اس موقع پر بھی صحابہ اکرام کے پاس آپ کے موئے مبارک آ جاتے تھے۔ اب ان موئے مبارکہ کے ساتھ صحابہ اکرام کا اپنا جو شیوا تھا وہ برکت کے حصول کے لیے بہت محفوظ رکھتے تھے، اور جب دنیا سے جانے لگتے تھے، جس طرح سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کے موئے مبارک محفوظ کیے تھے، پھر اپنے گھر والوں کو تلقین کی کہ آپ نے لمبا زمانہ پایا، آپ انصار میں سب سے پہلے صحابی ہیں، جمرہ عقبہ کے پاس میرے آقا کے خوشبودار دامن سے وابستہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ میرے آقا نے آپ سے فرمایا تھا کہ جابر، میرے ایک فرزند سے آپ کی ملاقات ہوگی، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، تو جب ان کا زمانہ پاؤ تو ان کو میرا سلام پہنچا دو۔ جب ان کا زمانہ پاؤ تو ان کو میرا سلام پہنچا دو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد باقر، امام حزین حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور آقا و مولا کے سلام ان کو پہنچائے۔ امام باقر علیہ السلام کا زمانہ پانے کے بعد آپ ملائے اعلیٰ کی طرف تشریف لے گئے اور اپنے اہل خانہ کو نصیحت کی، اپنے ورثاء کو، اوصیاء کو، کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ موئے مبارکہ میری آنکھوں میں رکھ دو۔ یہ امت میں رواج رہا ہے، لہٰذا اب جہاں جہاں یہ موئے مبارک کا سلسلہ ہے یا جب صورتحال ہے، بہت آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر اقرار و انکار دونوں مشکل ہیں۔ اللہ اکبر۔